بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم کے لیے لیگی امیدوار نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور جگہ مناظرہ کر لیں. دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں. ایسے مناظروں سے ووٹرز کو لیڈر کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے. ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے. نون لیگ منشور نہیں دے رہی، میری نقل کر رہی ہے. ایک دن میں کوئی اعلان کرتا ہوں، دوسرے دن جلسے میں نون لیگ کی بہن وہ دوہرا دیتی ہیں. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ملتان میں خطاب، کہا نواز شریف سی پیک چور ہے. گلی گلی میں شور صرف پیناما کی وجہ سے نہیں، اب ان میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. 8 فروری کو ملک بھر میں تیروں کی بارش ہوگی. شیر کا شکار کریں گے، عوام کی حمایت سے یہ الیکشن جیتیں گے. نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے. غربت کا خاتمہ کر کے ہم ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے. شریف اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہے کہ مسلم لیگ نون آئے گی تو انشاءاللہ اس مہنگائی کو مٹائے گی. انشاءاللہ بجلی سستی کرے گی. روٹی کی قیمت جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم سستا کریں گے اور گیس گھر گھر ملے گی انشاءاللہ. پاکستان کے حالات اتنے اچھے کر دیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا. مہنگائی کم کریں گے، بجلی سستی کریں گے، گھر گھر گیس ملے گی. نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب، کہا تبدیلی کے نام پر ایک ٹولے نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا. اگر نون لیگ کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو ہر گھر خوشحال ہوتا. مذاق نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں جو کرنی چاہیے. مریم نواز بولے ہیں آج کل مخالف جماعتیں پنجاب آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں. نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں سے آئے ہیں وہاں کے سکولز میں مویشی بندے ہوتے ہیں. جہاں جلسہ کرتے ہیں نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، وہاں دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے نظر آتے ہیں. آج کو الیکشن ہوں گے، بابا کے لیے فلائٹ بک کرو. انشاءاللہ 10 تاریخ کو لندن واپس جائیں گے اور ہم ان کو بھیجیں گے. نواز شریف 10 فروری کو دوبارہ لندن کی فلائٹ کا بندوبست کریں گے. پی ٹی آئی رہنما گوہر خان کا مونیر میں خطاب، کہا بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے. پی ٹی آئی امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے. جھگڑا ختم کریں گے. درخواست ہے کہ 8 فروری کو عوام کا راستہ نہ روکیں، حق رائے دہی استعمال کرنے دیں. علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ایسے مشکل حالات ہوں لوگ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں. تمام امیدواروں اتوار کو ریلی نکالیں، یہ آئینی حق ہے. ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے. کراچی کے حلقہ پی ایس 105 میں آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب، کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں. ہماری ترجیح صحت ہے، غریب کی خدمت پی پی کا ایمان ہے. پیپلز پارٹی نے NICVT SIUT بنائے، خواتین کو پنک بس دی، عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے. عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم نہ دے، نسل کشی بند کرنے کے اقدامات کی ہدایت کر دی. 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم. عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست سننے کا اختیار ہے. کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی. جج نے ریمارک سے غزہ تباہی کی داستان بن چکا، ہاسپٹل پر بھی حملے کیے گئے. 100 دن گزرنے کے بعد بھی غزہ میں انسانوں کا قتل عام جاری ہے. غزہ کے بچے برسوں تک متاثر رہیں گے. تنازع نہ روکا گیا تو مزید تباہی پھیلے گی. اسرائیلی حکام کے بیانات واضح ہیں کہ غزہ میں پانی دیں گے اور نہ خوراک. غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے. پاکستان نے آج اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل پہ لازم ہے
کہ یہ آئی سی جے کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے کہ ایک سیز فائر اناؤنس کیا جائے. پاکستان کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا آئی سی جے نے اپنی حدود پر فیصلہ کیا جس کو اسرائیل نہیں مان رہا. آئی سی جے نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے فیصلے پر عمل کیا تھا. غزہ کے معاملے پر سیکورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے. سیکورٹی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرے. پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ابتدائی طور پر فوری جنگ بندی کی جائے. اسرائیل کے خلاف درخواست گزار جنوبی افریقہ فیصلے سے مطمئن. ملک بھر میں جشن کا سماع. کیس کی سماعت جوہانسبرگ میں براہ راست دکھائی گئی. فیصلہ سنتے ہی جنوبی افریقہ صدر خوشی سے نہال. وزیر انصاف اور دیگر شہری بھی جھوم اٹھے. فلسطین کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر خارجہ عمار حجازی نے کہا کہ غزہ میں صورتحال کی سنگینی کو عدالت تسلیم کرتی ہے. مصر، ترکی اور ایران سمیت کئی ملکوں کا عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار. جنوبی افریقہ کو مبارکباد بھی دی. عالمی عدالت کے فیصلہ سنانے کے دوران اسرائیل نے مزید 98 فلسطینی شہید کر ڈالے. شمالی غزہ میں بھی آبادی پر بمباری. سنی فوج کی جانب سے النصر اور الامل ہاسپٹل کا محاصرہ جاری. جبالیہ خان یونس اور دیر بلاح کے اطراف اور نساء کیمپ پر حملے کیے 11 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی حملوں میں اب تک 26,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں. حماس کے جنگجوؤں کی مزاحمت بھی جاری. القصام بریگیڈ کے مطابق ایک ہفتے میں 53 اسرائیلی فوجیوں کا ہلاک اور 68 گاڑیوں کو تباہ کیا. خان یونس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. نگراں حکومت نے احمد اسحاق جہانگیر کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دیا. احمد اسحاق جہانگیر کی بطور ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. احمد اسحاق جہانگیر عدلیہ مخالف مہم کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بھی سربراہ ہیں. احمد اسحاق جہانگیر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل ڈی جی بھی رہ چکے ہیں. بھارتی میڈیا کا شعیب ملک کے خلاف پروپیگنڈا ناکام. شعیب ملک نے خبروں کی تردید کر دی. کہا مجھ سے متعلق پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں. دبئی میں مصروفیات کے باعث پی ایل چھوڑنا پڑی. وریشال کی کپتان تمیم القاب کو بتا کر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے باہر ہوا. شعیب ملک نے کھلنا ٹائیگرز کے خلاف ایک اوور میں 3 نو بالز کی تھیں جس کو بھارتی میڈیا نے فکسنگ کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی. بی پی ایل فرنچائز نے بھی الزام مسترد کر دیا. ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شعیب ملک بڑے کھلاڑی ہیں. وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبئی گئے ہیں. اور پنجاب کے بستی اور جنوبی علاقوں میں دھند. موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاموالا تک, موٹر وے M4 باہو انٹرچینج سے گوجرا انٹرچینج تک اور باہو انٹرچینج سے عبدالحکیم انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند. قومی شاہراہ پر بھی شدید دھند, ٹریفک کی روانی متاثر.